توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی نسبت پر اور ہمارے اس مدرسہ انوار ہدایت کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جیسے اس مبارک نسبت سے اللہ ہم سورت کی زمین پر جمع ہیں، ہم دعا کریں اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو بچوں کا پروگرام ہم نے سنا، چاہے وہ بچوں کا پروگرام ہو یا بچیوں کا پروگرام ہو، الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ایک دعا دے رہا ہوں، اور یہ رات کا سناٹا چھایا ہوا اللہ کی رحمت متوجہ، سب آمین کہے۔ آگے تو ماشاءاللہ سب بچے بیٹھے ہیں، جو پیچھے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں وہ سب اس دعا پر آمین کہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو متقی پرہیزگار دین کا داعی بنائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اب صحیح بات تو یہ ہے کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، مجھے مبارکبادی دینا ہے ان بچوں کو، مبارکبادی دینا ہے ان کے والیوں کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، اور سب سے زیادہ اگر یہ جب بھی کوئی جلسہ ہو سب سے زیادہ مبارکبادی کے لائق وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھایا اور سٹیج پر کھڑا کر دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقریباً ترکسر دارالعلوم فلاح دارین جو بہت عظیم مدرسہ ہے، 16 سال تک میں، چاہے وہ اردو انجمن ہو یا عربی انجمن ہو یا انگریزی انجمن ہو، اس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں نے کام کیا۔ مجھے برابر یاد ہے کہ کسی ایک بچے کو تیار کرنا ہو اردو تقریر کے لیے، یا کسی کو تیار کرنا ہو تاکہ وہ عربی میں تقریر کرے، یا کسی کو تیار کرنا ہو کہ وہ انگریزی میں تقریر کرے، مجھے برابر معلوم ہے اتنی جد و جہد کرنا، اتنا مشقت اٹھانا، اتنی تکلیفیں اٹھانا، ہماری راتوں کی نیندوں کو خراب کرنا، تب جا کر ایک بچہ تیار ہوتا ہے جو سٹیج پر آتا ہے اور سٹیج پر آنے کے بعد اپنا پروگرام پیش کرتا ہے۔ ابھی میں یہاں پیچھے بیٹھے بیٹھے بہت دیر تک سوچ رہا تھا، اللہ ان اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے ابھی ہمارے مولانا نے بتایا 350 تقریباً بچے پڑھتے ہیں اور 11 12 یا 15 اساتذہ پڑھاتے ہوں گے۔ واقعتاً یہ جو مدرسے میں پڑھانا اور پھر بچوں کو اس لائن سے تیار کرنا، جیسا بھی آخر میں آپ نے دیکھا ایک بچے کا قرآن پڑھنا اور دوسرے بچے کا ترجمہ کرنا، اس سے پہلے آپ نے جو تقریریں دیکھی، اس سے پہلے جو مکالمے دیکھے، اور اس سے پہلے جو نعت پاک آپ نے دیکھی، یہ جو تیار کرنا، یہ ٹھیک ہے بھائی، بچوں کا آ جانا پڑھنا یہ آسان ہے، بچوں کا آنا پڑھنا آسان ہے، اور آپ کا انعام دینا بھی بہت آسان ہے۔ وہ ہمارے مولانا بار بار اعلان کرتے تھے، مختلف اصحاب خیر کی طرف سے 400، مختلف اصحاب خیر کی طرف سے 500، کبھی 600، کبھی 700۔ وہ تو اتنا بول رہے تھے کہ میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں رات کو نیند میں نہ بولے۔
اگر وہ رات کو نیند میں اگر بولے نا کہ اصحاب خیر کی طرف سے 400 صبح بیوی مانگے گی لا دے دے، کہاں گئے وہ مولانا جی؟ اب جائیں گے، اب کیا کریں گے؟ اس کو اتنا جلدی جلدی بول رہے تھے، مختلف اصحاب خیر کی طرف سے 400، دوسرا بچہ پڑ گیا تو مختلف اصحاب خیر کی طرف سے 500. میں یہی سوچتا رہا یہ ازبر یاد ہو جائے گا، رات کو پڑے گا تو بیوی مانگے گی. اب اتنی کام مولانا کی تنخواہ ہوتی کہ صبح میں لا کر دے رہے. صحیح نا منا بھائی؟ خیر میں آپ لوگوں کو بہت مبارکبادی دیتا، اور خاص کر کے مجھے مبارکبادی دینا ہے ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہمارے بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کیا. بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کریں کہ یہ جو پڑھانے والے اساتذہ کرام، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے. یہ علماء کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ ہی اس احسان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے. تو مجھے تو اس مدرسہ انوار ہدایت کے تمام ذمہ داروں کا بھی شکر ادا کرتا، تمام بچوں کو بھی مبارکبادی دیتا، اور یہاں کے پڑھانے والوں کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے مجھے یہ جو دعوت ملی، تو دعوت کے وقت مجھے کہا گیا کہ ہمارے یہ مسجد ہدایت میں جو وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں بہت بڑے ہمارے جے پور کے پیر صاحب، ان کی طرف سے بھی مجھے پیغام ملا کہ آپ کو اس جلسے میں پہنچنا ہے. اس لیے میں اس جلسے میں پہنچا. اور صحیح بات بتاؤں، آج سنیچر کے یہ جو رات ہے یہ میں نے بھروچ میں دی تھی، لیکن صرف حضرت کے کہنے کے اوپر ان کے پروگرام کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے میں حضرت کے حکم پر، اس لیے کہ وہ جے پور کے پیر ہے، وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے ہیں اور اصلاح کا کام کرتے ہیں، ہزاروں کو ہدایت کے فیصلے سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آج انہی کے حکم پر میں آیا اور یہی دو چار باتیں کہنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. آپ کو بھی مبارکبادی دیتا، ماں باپ کو بھی مبارکبادی دیتا، انتظام کرنے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. باقی آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو سوچتا ہوں کہ یہ بولوں یہ بولوں، ارے سننا، جو میں سوچتا ہوں کہ میں یہ بولوں یہ بولوں، کوئی بچہ اسٹیج پر آ کر وہی بول جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اسی پر بیان ختم کروں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ تقریباً دیکھو کتنے 12-20 تو ہو چکے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور ایک دو باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ابھی تو کچھ اور بھی پروگرام باقی ہے نا، انعام بانٹنا ہے بھائی، انعام بانٹنے کا پروگرام باقی ہے. اور 2 بچوں کی 9 بچوں کی تو اچھا، ابھی تو انعام بھی باقی ہے 9 بچوں. انعام میرا ہے. ایسے چوک کے دیکھتے ہیں وہ کہاں گیا، وہ عارف صورتی کہاں گیا، بہت اچھلتا تھا، وہ کہاں گیا؟ ہاں وہ مجھے کہتا جلدی جلسے میں آ جا، جلدی جلسے میں آ جا. میں نے کہا تو قرات پڑھے تو میں آ جاؤں. خیر بھائی سب کا مردے بھائی، بہت دیر ہو گئی، 12-20 ہو گئے تقریباً. اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. ارے سب بولو نا، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. ارے رات کا یہ سما چھایا ہوا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ، اللہ پہلے آسمان پر، اللہ ہر رات پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. چلو میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں پوری ڈسپلن کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ آپ کی زبان پر بھی اللہ اور پورے مجمع کی زبان پر میں سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اوپر کرے تو معلوم ہو جھاگ رہے ہیں، سب جاگ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. اس لیے کبھی کوئی بیچ میں پیچھے کوئی گر گیا، میں سمجھا سبھی سو گئے. ہمارے اسٹیج پر یہ مولوی عثمان بھی سو رہے تھے ابھی. بھائی سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. پھر درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک دو باتیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرمائے. شروع کریں. اللہ پورا مجمع ساتھ میں لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ولا
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. یہ پورا مجمع میرے بچے بچیاں سب ساتھ میں میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو. بلند آواز سے صلی اللہ ہو. ہاں شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد. محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد الآدمي محمد البلعي محمد التهامي محمد المزمل محمد المدثر محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد العزيز محمد الرؤوف محمد محمد ياسين محمد. اللہ تبارک و تعالی درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. اللہ بس ایک بات کرنا میرے دوستو, قرآن کریم کی روشنی میں سب لوگ بالکل تازگی کے ساتھ سننا. اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں کا مقام کتنا اونچا ہے, اور آج ہماری امت کو دونوں کی ضرورت ہے. ارے بولو نا, آج ہماری امت کو دونوں کی, پڑھانے والے عالموں کی بھی ضرورت ہے اور پڑھانے والی عالماؤں کی بھی ضرورت ہے. امت بہت پیاسی ہے میرے پیارو, امت بہت پیاسی ہے میرے پیارو. آج یہ جو بچے آ رہے تھے نا اسٹیج پر, اور اسٹیج پر آنے کے بعد جو دعا پڑھ رہے تھے, کھانے سے پہلے یہ دعا, کھانے کے بعد یہ دعا, کسی کے یہاں کھانے جاؤ تو یہ دعا, استنجا کرنے جاؤ تو یہ دعا, نکلو تو یہ دعا, رات کو سو تو یہ دعا, صبح میں اٹھو تو یہ دعا. میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے پیارو, یہ بچے جب پڑھ رہے تھے میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھو کہ ہمارے نبی کے اٹھنے کا طریقہ میرے معصوم بچے کو معلوم, ہمارے نبی کے سونے کا طریقہ یہ بچے کو معلوم, قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ یہ بچے کو معلوم. لیکن میرے دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہمارے بچے مدرسے میں آئے, چاہے وہ مدرسہ انوار ہدایت ہو یا سورت کے چپے چپے کا کوئی بھی مدرسہ ہو, یہ ہمارے بچے مدرسے میں آتے ہیں. الحمدللہ ان کو دعا یاد ہے, الحمدللہ ان کو قرآن پڑھنا یاد ہے, الحمدللہ یہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے. وہ آخر میں جو بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا, میں بار بار اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا تھا, اس لیے کہ صحیح پڑھنا اگر آدمی کو پہچاننا ہو تو ہونٹوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا تا کیسے ادا ہوا, اس کا پا کیسے ادا ہوا, اس کا سا کیسے ادا ہوا, اس نے واو کا کیسے تلفظ کیا. لیکن الحمدللہ اس بچے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ انوار ہدایت کا بچہ نہیں ہے, یہ کوئی دارالعلوم کا بچہ ہے, یہ کوئی بہت بڑے مدرسے دارالعلوم کا بچہ. جس انداز میں وہ قرآن کریم میں سین اور شین کو ادا کرتا تھا, تو میرے پیارو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے علماء ملے ہیں, ہمیں ایسے پڑھانے والیاں ملی ہیں, ہمارے صورت میں ایسے مکتب اور ایسے مدرسے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس بچے کو سب دعا یاد کرائے, لیکن کبھی ان بچوں کو پوچھو کہ گھر میں جا کر یہ دعا پڑھتا ہے کیا, کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے کیا, دسترخوان اٹھاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے, یہ استنجا کرنے جاتا تو دعا پڑھتا ہے, یہ صبح میں اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے, یہ رات کو سوتا تو دعا پڑھتا نہ. اس نے جلسے میں دعا پڑھی, اس نے امتحان میں دعا پڑھی, اس نے مدرسے میں دعا پڑھی. اگر گھر میں ہمارے بچے نے دعا نہیں پڑھی, یاد رکھنا یہ قصور ان کا نہیں ہے, یہ قصور اس ماں کا ہے اور اس باپ کا ہے تو ان کو دعا یاد ہی نہیں ہے. نہ خوش نہیں کرو ان بچوں نے کتنی دعائیں پڑھی ہے. کسی جوان کو کھڑا کرو اور پوچھو کہ کسی کیا دعوت کھانے جائے تو یہ دعا یاد ہے, اللہم اتی من اطعمنی واسقی من سقانی. ارے پوچھو جوانوں کو, پوچھو کہ پانی جب پی لیا اس کے بعد میں دعا ہے الحمد
الحمدللہ الذی جعل لنا ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا. کیا ہمارے جوان کو دعا یاد ہے؟ پوچھو نا. اس کو ٹی وی سیریل یاد ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ کرکٹ کون کھیلتا ہے؟ اسے یہ معلوم ہے کہ ہوٹلے پر بیٹھ کے غیبت کیسے کرنا. ہمارے جوان کو یہ معلوم ہے کہ چغلی کیسے کرنا. ہمارے بڑوں کو معلوم ہے جھوٹ کیسے بولنا. ہمارے بڑوں کو معلوم ہے سود کا پیسہ، حرام پیسہ اپنے پیٹ میں کیسے اتارنا. اور معاف کرنا، صرف ہمارے مردوں کا یہ حال نہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو اپنے نجی مسئلے بھی نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ مرد آیا، کما کے آیا، آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی. بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا، اس نے دعا یاد کیا اور تو نے گھر میں دعا کو آگ لگایا. میرے دوستو، بہت بہت دل دکھتا ہے جب یہ ہم بچوں کا پڑھنا سنتے ہیں کہ یہی بچے جب تک مدرسے میں رہتے ہیں ان میں ڈسپلن ہے. میں نے دیکھا بچے جو ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہے تھے. ایک مولانا یہاں سے اٹھے، وہ مولانا وہاں پر گئے، انہوں نے بچوں کو یوں کہا خاموش خاموش. میں یہاں پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، بچہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا. ان بچوں کو ڈسپلن یہ علماء نے سکھائی، ان بچوں کو رسپیکٹ یہ علماء نے سکھایا، ان بچوں کو کلمہ علماء نے سکھایا، ان بچوں کو نمازیں علماء نے سکھایا. اور ہم نے جب یہ بچے گھر میں آئے، نمازوں کا جنازہ سب سے پہلے باپ نے اٹھایا. سب سے پہلا قصوروار یہ گھر کا باپ اور گھر کی ماں، جس نے ان بچوں کے فیوچر کو آگ لگا کے رکھ دیا. پوچھو لیکن پوچھو ان بچوں کو پوچھو تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ پوچھو ان بچوں سے پوچھو تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ یہ ٹی وی بچے لے کر نہیں آئے، یہ ماں کا وہ غلط شوق ہے جو گھر میں ٹی وی لے کر آئی. آج میرے پیاروں ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت عجیب بات ہے. آپ نے غزوے کا نام سنا؟ غزوہ تبوک. بولو سنا نہیں سنا؟ بھائی میں وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا. بولو غزوہ تبوک سنا نہیں سنا؟ وہ غزوہ تبوک میں ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، پورا مجمع کا ہے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس جتنا ہو لے کر آ جاؤ، بہت دور جانا ہے. پورے اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا غزوہ تبوک. بولو کون سا غزوہ؟ غزوہ تبوک. اور بہت دور جانا تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس جتنا ہو لے کر آ جاؤ. سننا، بہت سننے کی بات ہے. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا اور اعلان اتنا پیارا فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا؟ اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ یہ اعلان لکھا ہوا. ہمارے نبی غزوہ تبوک میں اعلان فرماتے کون اللہ کے راستے میں پیسہ دے گا، کون اللہ کے راستے میں جان دے گا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا. بھائی کون سے غزوے میں؟ غزوہ، ہاں بھائی یہ سبق یاد کرنا، ساتھ میں بولو کون سا غزوہ. اور ہمارے نبی نے اعلان فرمایا کون اللہ کے راستے میں مال دے گا. اور یہ بھی ہمارے نبی نے فرمایا دو گے تو گھٹے گا نہیں، اللہ مرنے سے پہلے واپس تجھے پہنچا دے گا. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کون دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کون دے گا. میرے دوستو سننا، دینے والوں نے دیا. تو بھائی دینے والوں نے دیا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون مال دے گا، کون جان دے گا، ارے مدینے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور جس کے پاس جو تھا سب لٹایا. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال لے کر آئے کہ ہمارے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم اپنے باغ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا، اپنے باغ کی آخری کھجور لے کر آیا. اللہ کے رسول گھر پر کچھ نہیں چھوڑا تو صرف اللہ اور رسول کو گھر پر چھوڑا. تو خیر غزوہ تبوک میں قربانی دینے والوں نے بہت قربانی دی، لیکن ایک قربانی ایسی تھی جس نے سب کے کلیجے گرم کر دیے، سب کا ایمان جوش مارنے لگا. جب غزوہ تبوک میں پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، ساتھ میں بولو غزوہ تبوک میں کون کھڑی ہے؟ ایک عورت کھڑی ہے، پردے میں کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے. غزوہ تبوک میں ایک عورت پردے کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ وہاں سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ بچے کا ابا شہید ہو چکا ہے، یہ بچے کا باپ شہید ہو چکا ہے اور آپ نے اعلان کیا جو ہو لے کر آ جاؤ. اللہ کے رسول میں بچے کو لے کر آئی ہوں، اللہ کے رسول میں بچے کو لے کر آئی. میرے پاس روپیے پیسے درہم دینار نہیں، اللہ کے رسول میں اپنی جان تو نہیں لگا سکتی لیکن میں دودھ پیتا بچہ لے کر آئی ہوں. لے جاؤ اللہ کے رسول، اس کو اپنے راستے میں لے جاؤ.
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نیک خاتون کو دیکھا, کس کو لے کر آئی ہے؟ دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا, اے نیک خاتون, اس بچے کو لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ دودھ پیتا بچہ, ارے یہ تو روتا رہے گا, ارے اسے کون سنبھالے گا, ارے یہ تیر بھی نہیں اٹھا سکتا, یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا, ارے یہ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتا, یہ تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ وہ عورت اسلامی جذبہ رکھنے والی عورت پردے سے کہتی ہے, اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان, مجھے معلوم ہے میرا معصوم بچہ کچھ نہیں کرے گا, یہ تیر بھی نہیں اٹھائے گا, یہ تلوار بھی نہیں اٹھائے گا, یہ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھے گا, یہ نیزے کو بھی نہیں اٹھائے گا, لیکن اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی ہوں میرا بچہ ایک کام کر سکتا, میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام کر سکتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حیرانی. فرمایا یہ تو بتا تیرا بچہ کیا کام کرے گا؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کام کرے گا؟ اس ماں نے کہا اللہ کے رسول میرا بچہ ایک کام کر سکتا, جب آپ دشمنوں کے بیچ میں ہوں گے, آپ کے اوپر تیر آنے والا, آپ کے اوپر تلوار آنے والی, آپ کے اوپر نیزہ آنے والا, وہ ماں کہتی ہے اللہ کے رسول آپ پیچھے ہٹ جانا, میرے بچے کو آگے کر دے گا. آپ کے چہرے کے سامنے اس بچے کو رکھنا, یہ بچے کو تیر لگے, تلوار لگے, نیزہ لگے, بچے کے ٹکڑے ہو جائے, یہ مجھے گوارا ہے, لیکن آپ کے اوپر, آپ کے پاؤں پر کانٹا بھی چوبے, یہ مجھے گوارا نہیں. میرے دوستوں, یہ وہ ماں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار. بولو نبی کی محبت میں بچوں کو قربان کرنے کے لیے. اور ہماری وہ مائیں ہیں, ہمارے گھر میں وہ باپ بیٹھے ہیں جو ان بچوں کو دین سے دور کرنے کے لیے تیار, یہ دین سے دور کرنے کے لیے تیار. ہاں میرے پیارو, جب تک ہمارے گھر میں ایک بھائی میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا کہ مولانا یہ اتوار کے دن, یہ 2 اتوار پہلے کی بات, ایک بھائی آیا اور بادام لے کر آیا, بادام, اور مجھے کہتا ہے مولانا پھونک مارو, مولانا پھونک مارو. میں بھی سوچنے لگا یار قاری احمد علی کی پھونک بہت زبردست ہے. میں نے کہا کیوں پھونک کیوں مارنا؟ کہا میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے, حفظ کرتا ہے, 12 پارے ہو گئے, سورت کی بات کر رہا ہوں, سورت کی. کہا 12 پارے ہو گئے, اب نہیں پڑھتا, اب پڑھتا بھی نہیں اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا پھونک مار. کہا میرے پھونک مارنے سے تیرا بچہ پڑھتا ہو جائے گا, تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے پوری سورت میں پھونک مار دوں. تو میں نے اس کو ایک سوال پوچھا, وہ سوال سننا, بہت پیارا سوال ہے. میں نے کہا کہ تیرا بچہ 12 پارا یاد کیا, اب یاد نہیں کرتا, اتنا بتا تیرے گھر میں ٹی وی ہے, تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ تو کہا ہے. میں نے کہا تو دیکھتا ہے؟ ہاں. میں نے کہا یہ بچے کی ماں؟ کہا وہ بھی دیکھتی ہے. میں نے کہا وہ بچہ؟ کہا وہ بھی دیکھتا ہے. میں نے کہا سن, میں نہیں کہتا, حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے, بہت پیارا جملہ ہے, بہت پیارا اللہ والے کا جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں ایک ہی جگہ پر رحمت اور لعنت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. میں قرآن کریم کا سینے میں آنا رحمت, اور ٹی وی کا گھر میں ہونا, بولو نا سب, بولو نا ساتھ میں. تو حافظ بھی ہو جائے اور تیرے گھر میں ٹی وی کے باجے بھی بجے, دونوں ساتھ میں تو جمع نہیں ہو سکتا. رحمت بھی, ارے بولو نا, رحمت بھی اور لعنت بھی دونوں ساتھ میں جمع. اس لیے دیکھو ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ قرآن جو ہے نا, قرآن جو ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں, میں ماؤں کو کہوں گا اگر ہماری مائیں ان بچوں کی طرف توجہ دینا, انشاءاللہ یہ بچے آگے چل کر بہت اونچے بنیں گے. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے بچوں کو تعلیم دو. یہ میں نہیں کہتا کہ صرف حافظ بناؤ, نہ, ہمارے بچے کو دین کی تعلیم بھی دو اور دنیا کی تعلیم بھی دو. بڑی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں کے یہ جو بچے ہیں یہ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اب دعا کریں اللہ ہمارے مدرسے کو چاند لگائے اور اللہ ہمارے مدرسے کو قبول فرمائے. لیکن ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا کہ انشاءاللہ دیکھو ایک بات سمجھو, ہمارے یہاں جو علماء پڑھاتے ہیں نا, الحمدللہ, بولو الحمدللہ, اب ہم چاہتے ہیں کہ علماء بھی پڑھانا چاہیے, عالماؤں کو بھی پڑھانا چاہیے, اس لیے کہ بڑی عورتیں جو ہے وہ بھی قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ رہی. بہت جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا, ارے بہت جگہوں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں, اپنی بیوی سے پوچھو, اپنی ماں سے پوچھو, اپنی بہن سے پوچھو, اپنی دادی سے پوچھو, کیا وہ قرآن صحیح پڑھتی ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن صحیح پڑھنا کتنا ضروری. وہ ایک بچے نے تجوید پر تقریر کی, آپ نے دیکھا نا, چھوٹا بچہ بہت اچھا تجوید پہ تقریر کر کے گیا. اگر وہ تقریر کے اندر ایک جملہ اور ہوتا نا تو میرا تو کام ہی ہو جاتا. اتنا پیارا جملہ. ایک مرتبہ سننا, یہ بہت بڑی بات ہے, ایک مرتبہ مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کہاں؟ مدینے میں, یعنی مدینے میں مسجد نبوی میں ایک صحابی قرآن پڑھ رہے.
कौन कुरान पढ़ रहे? सहाबी। और कुरान कैसा पढ़ रहे वो सुनो, कैसा कुरान पढ़ रहे? वो कुरान पढ़ रहे इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। ये 10वें पारे की आयत है, 10वें पारे की आयत है। सहाबी पढ़ रहे और मदीना में पढ़ रहे, मस्जिद नबवी में पढ़ रहे और अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट सुना है वो पढ़ रहे। और कौन सी आयत पढ़ रहे? इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। अब वो पढ़ रहे, इतने में मस्जिद में एक सहाबी आए जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। वो आ गए मस्जिद में। वो जैसे मस्जिद में आए तो उन्होंने देखा कि ये कुरान करीम पढ़ रहे, तो कहा वापस पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बहुत बड़े कारी थे, कहा वापस पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ा इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के चेहरे का रंग बदल गया, कहा गलत। तो कहा कैसे गलत? इसी तरह तो मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, यही इन्नमा भी मैंने सुना, सदकात भी मैंने सुना, लिल फुकरा भी सुना, वल मसाकिन भी सुना। जो मैंने नबी की जुबान मुबारक से सुना वही मैं पढ़ता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया मेरे पैदा करने वाले की कसम तुमने गलत पढ़ा। कहा मैंने गलत नहीं पढ़ा। कहा नहीं तुमने गलत पढ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और इनमें जब बातें होने लगी वो कहे गलत पढ़ा, इन्होंने कहा नहीं पढ़ा, वो कहे गलत पढ़ा, कहा नहीं पढ़ा। हजरत उमर आ गए। कौन आ गए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। कहा क्या मामला क्या मामला क्या? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा ये गलत पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा गलत पढ़ते। हजरत उमर ने कहा पढ़ो। उन्होंने पढ़ा इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और हजरत उमर दोनों ने कहा हम कसम खाकर कहते हैं ऐसा नहीं, हमारे नबी ने जब पढ़ा तो इस तरह पढ़ा इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। अब बताओ पढ़ने में गलती हुई या खींचने में गलती हुई? लेकिन हजरत अब्दुल्ला और हजरत उमर ने क्या फरमाया सुनना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हजरत उमर ने फरमाया मेरे नबी ने इसी तरीके से पढ़ा। अगर इस तरीके से पढ़ेगा तो कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत में जाएगा, वरना जहां खींचना है वहां नहीं खींचेगा, कुरान तो पढ़ेगा और ये कुरान तेरे ऊपर लानत भेजेगा। कुरान तो पढ़ेगा लेकिन ये कुरान तेरे ऊपर लानत भेजेगा। ओ मेरे संग्रामपुरा और सूरत के जवानों, मेरी माँ, मेरी बहनों, बताओ कौन सही कुरान पढ़ रहा है? और कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। कुरान कहता है मुसलमान वो है जो कुरान ऐसा पढ़े जैसा पढ़ने का हक है। अल्लाह फरमाते उलाइका युमिनून बि, ये ईमान वाले लोग हैं। तो चलो मेरे प्यारों, मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करता, वक्त काफी हो गया। मैं सिर्फ इस बात पर आना चाहता हूं कि हम बड़ी औरतों में, मर्दों में, जवानों में, बच्चों में कुरान की तालीम को आम करने की फिक्र करें। वे करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मदरसा अनवार हिदायत को मुबारकबादी देता। अरे जहां 300 साढ़े 300 बच्चे पढ़ते होंगे, अरे शुक्र मानो संग्रामपुरा वालों, ये मदरसा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करता। एक हदीस पाक में लिखा एक मासूम बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता। साथ में कहो एक मासूम बच्चा। हदीस पाक में लिखा एक मासूम बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह 40 साल के लिए अपने अज़ाब को दूर कर देता है। तो एक बच्चा सूरह फातिहा पढ़े, 40 साल खुदा का अज़ाब दूर हो। जिस मदरसा अनवार हिदायत में 300 से साढ़े 300 बच्चे पढ़ते होंगे और इतने ज्यादा उलमा पढ़ाते होंगे, लेकिन बस एक कमी जो हमारे पूरे सूरत में है उसे पूरा करना है कि मैं हमारी उन माओं को कहूंगा, उन बहनों को कहूंगा जिनको अल्लाह ने कुरान सही पढ़ना दिया, जिनके पास हदीस है, वो घर घरों में जाए। हाँ मुझे मालूम है जो पढ़ाने के लिए जाएगी, मुझे पूरा यकीन है वो पर्दे की रियायत करेगी, जरूर पर्दे की रियायत करेगी, लेकिन घर घर जाए और हमारी माओं को, हमारी बहनों को और पूरे डिसिप्लिन के साथ कुरान करीम की तालीम दे। आपको सही बताओ, हमारी बहुत सी औरतें जो उनके मसाइल है, जिन मसाइल से मर्दों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कसम खा करता हूं वो मसाइल भी हमारी मां बहनों को नहीं मालूम है। कब नमाज पढ़ना है नहीं मालूम, कब छोड़ना है नहीं मालूम, और ऐसी हालत में कुरान पढ़ सकता या कुरान नहीं पढ़ सकती वो नहीं मालूम। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे नबी की वो बात तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और हर मुसलमान औरत पर भी। तो भाई सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसे कब तो मैं बोलता जाऊंगा तो मालूम नहीं, मेरी तो जबान पे कोई रोक ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कुर्सी पर बैठ गया तो कुर्सी मेरे से छुट्टी नहीं है। माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन एक आखिरी बात बताकर बात खत्म करूं। पहले सब बताओ भाई, कुरान की तालीम को अपने अपने घरों में जिंदा करोगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे। हमारे घर में कुरान की तालीम को जिंदा करोगे इंशाअल्लाह? एक बात बताओ मेरे दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ उम्रे पे जाने का बहुत फैशन आया है। फैशन में कह रहा हूं, क्यों मालूम है?
देखो जरूरी चीज छोड़ोगे और गैर जरूरी चीज पर जाओगे तो वो फैशन नहीं तो क्या है? देखो समझना, इसलिए बाहर जाके मेरे नाम से मसला बयान करो तो जरा पूरा समझ के बयान करना। कुछ चीजें देखो देखो, एक आदमी कुर्ता पहने, और वो भी कुर्ता कैसा, जैसा दुल्हा पहनता, भड़क चमक दमक, हाँ कुर्ता पहने, पैजामा ना पहने और संग्रामपुरा की गली में निकले, आप क्या कहोगे? वेरी हैंडसम। आप क्या कहोगे? लुकिंग स्मार्ट। आप क्या कहोगे? ओ इसका कुर्ता तो देखो, ये 200 रुपया मीटर, ऐसा कहोगे? बल्कि आप दूर से कहोगे पावली आया, ओ नंगा, उसको निकालो, बाहर निकालो। अब सोचो, ये हमारी दुनिया का दस्तूर है कि फर्ज को छोड़ा तो लोग हंसे, अरे फर्ज को छोड़ा तो लोग हंसे, और उसने वो मुस्तहब को पहना। भाई अगर वो थोड़ी देर के लिए मानो कुर्ता नहीं पहनता, सिर्फ पैजामा पहनकर जाता तो लोग उसको पावली नहीं कहते, अरे कहते चलो वो जॉगिंग करने आया होगा। अगर पैजामा पहना होता तो कहते जॉगिंग करने आया होगा, पसीना है, गर्मी है, इसने कुर्ता उतारा होगा। लेकिन जब फर्ज को कोई छोड़ता है, यानी पैजामा पहनना जरूरी उसको छोड़ दिया और कुर्ता जो जरूरी नहीं उसको पहन लिया, तो पूरी दुनिया ने उसको पावली कहा। तो मैं पूछता हूं उन लोगों को जो उम्रा पर जाते हैं, जो लोग उम्रा पर जाते हैं, कितना टिकट लगता? एक आदमी का कम से कम 35 से 40 हजार, सही? एक आदमी का 35 से 40 हजार। उम्रा कब किया? गए साल मैंने किया था, गए साल उम्रा किया था। अब मालूम हुआ कि हमारी शरीयत में हज करना फर्ज, उम्रा करना नफल। हज करना, हज तो हाजी साहब का हज तो हो गया, उम्रा भी हो गए, इसलिए कि उम्रे में नहीं जाऊंगा तो लोग पूछते हैं कि ये साल आप उम्रा में नहीं गए, तो बहुत शर्म आती है ना। अभी क्या करे, मंडी है फिर भी जाना पड़ेगा, मंडी है फिर भी जाना पड़ेगा, इसलिए कि लोगों को जवाब क्या दूंगा? हर साल उम्रे पर जाता, ये साल उम्रे पर नहीं जाऊंगा, तो लोग कहेंगे कि इसका क्या हो गया, ये सेठ साहब ये उम्रे में नहीं जाते। मतलब है कि या तो इसने किसी को टोपी पहनाया, इसको किसी ने पहनाया। मैं सही है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा मेरे दोस्तों? आप ईमान के साथ मसले को बताओ, मसले को समझ कर बताओ। देखो उम्रा करने से मैं मना नहीं करता, बार बार कहता हूं उम्रा करने से मना, अरे मैं कौन होता जो उम्रा करने से मना करूं? उम्रा करना तो बहुत बड़ा सवाब है, अरे सवाब है कि नहीं, बोलो ना सवाब है कि नहीं उम्रा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, गए साल उम्रे में गया, चलो मतलब है कि हज भी पूरा हो गया, फर्ज भी पूरा हो गया, उम्रा करने गया तो नफल भी पूरा हो गया, अब ये साल फिर उम्रा करने जाता, इसे ये कहो कि उम्रा करना इस वक्त जरूरी नहीं है। ये बता तुझे कुरान पढ़ना आता है? तेरा कुरान सही है? अरे कुरान तो दूर की बात, सूरह फातिहा भी उसकी सही नहीं है, सूरह फातिहा भी उसकी सही, और फैमिली को लेकर जाता है। तेरी बीवी का कुरान पढ़ना सही है, तेरे बच्चों का कुरान पढ़ना सही है, यानी कुरान को जो सही पढ़ना वो फर्ज है, उसको छोड़ दिया। उसके लिए अरे एक मौलाना को रख लेना, ये 45,000 रुपया एक आदमी का देगा और उम्रा करेगा, इससे महीने के लिए कोई मौलाना को रख ले, उसे 2,000 रुपया दे देगा, जरूरी काम होगा, नबी राजी होंगे, जरूरी काम छोड़ के गैर जरूरी काम पर जाएगा, आप बताओ नबी राजी होंगे? इसलिए मेरे प्यारो बहुत समझो, आज उम्रा करने जाते हो, मैं फिर कहता हूं मैं मना नहीं करता, अरे मैं खुद जाता, आपको भी कहता हूं जाओ, लेकिन उम्रा करने से पहले बहुत सारी चीजें सोचो कि मेरे घर में क्या क्या चीज की जरूरत है। आज तक मेरा कुरान सही नहीं हुआ, अरे उम्रा करने जाता चेहरे पर दाढ़ी नहीं, पूछो कौन सी मर्तबा हाजी साहब जाते हो, कहा ये मुझे याद नहीं, 12वां या 13वां उम्रा होगा, तो 12-13 उम्रे हो गए, 12-13 मर्तबा तू मदीना पहुंचा और आज तक सरकार के चेहरे से तुझको मोहब्बत नहीं आई। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कितने माफ करना, ये संग्रामपुरा में कुछ बच्चों को भी मैंने देखा, लेकिन खैर बच्चे हैं, अभी वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं हुए जब तक बालिग ना हो जाए। मैंने बहुत से बच्चों को भी देखा, बहुत से जिम्मेदारों को भी देखा। जलसा करना बहुत आसान है, जलसे में सबको जमा करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारों को मैंने देखा जिनके पैजामा टखनों के नीचे घूम रहे, जिम्मेदारी है, यहां से वहां घूम रहा, यहां से वहां घूम रहा, और तेरी पैजामा टखनों के नीचे मदरसा अनवार हिदायत का जलसा हो रहा, अल्लाह रसूल की बातें होने वाली, और तू रसूल के तरीके के खिलाफ कपड़ा पहनता, रसूल के तरीके के खिलाफ तू कपड़ा पहनता। अरे जिस मर्द की पैजामा टखनों के नीचे हो, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, हदीस की तमाम किताबों में लिखा, जिस मर्द की पैजामा टखनों के नीचे हो, कयामत में हमारे नबी फरमाते अल्लाह उसकी तरफ रहमत की निगाह से देखने को भी तैयार नहीं होगा। मेरे प्यारो,
समझो शरीयत को। एक बच्चा यहां पर खड़ा था, उसने एक आयत करीमा पढ़ी, बहुत प्यारी पढ़ी, जो पूरे पूरे बयान का खुलासा है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे, अरे बोलो ना, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बोलो ना, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल। अभी मैं यहां बैठा, मेरी कुर्सी इतनी पीछे, मैंने हमारे जिम्मेदार को कहा मेरी कुर्सी आगे करो, तो कहा नहीं आगे करेंगे तो औरतों की नजर पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई पीछे रखो, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारी माँ बहनों के लिए पर्दा करना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो ना, जरूरी है कि नहीं? कहां कर रही हमारी माँ बहनें पर्दा, कहां कर रही? अरे कोई मदरसे में कोई बच्चा, अनवारे हिदायत मदरसे में कोई बच्चे को जरा मार देवे तो वो माँ निकल के आती है, दुपट्टे का कोई ठिकाना नहीं, बालों का कोई ठिकाना नहीं, और कहती मौलाना पढ़ाना हो तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं घर पे ले चली। ये हर मदरसे में यह हाल हो रहा। अपने एक बात बताकर बात खत्म कर दूं, बस अब बहुत हो गया। आखिरी बात सुन लो, अल्लाह माफ करे बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन आखिरी बात सुनो। उहद के मैदान में, साथ में कौन से मैदान में? उहद के मैदान में, उहद के मैदान में एक औरत पर्दे में पीछे खड़ी है और इंतजार कर रही है, इसलिए कि खबर आ गई उहद का मैदान मुकम्मल हो गया, उहद का मैदान मुकम्मल हो गया। औरत खड़ी है, इंतजार कर रही है कि मेरे घर वाले अभी मैदान से वापस आएंगे। वो औरत पर्दे में खड़ी है, किसी ने आकर कहा अम्मा, अम्मा घर जाओ, आपके दोनों बच्चे शहीद हो गए, आपके दोनों जवान बच्चे। तो वो माँ तो माँ है ना, बेटे की शहादत की खबर सुनी, क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वही की वही खड़ी रही। थोड़ी देर में कोई और आकर कहता कि अम्मा तुम्हारा तीसरा बेटा वो भी शहीद हो गया। वो माँ ने फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़ी देर में खबर आई, अरे इज्जत में बैठ जाओ, तुम्हारा शोहर भी शहीद हो चुका है। घर में 3 जवान लड़के हैं और शोहर है, सबके सब शहीद हो गए। वो औरत ने क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे से बढ़कर खुश नसीब औरत कौन होगी? जिसके बच्चे भी खुदा को प्यारे हो गए, जिसका शोहर भी खुदा को प्यारा हो गया। सिर्फ इतना बताओ, मेरे नबी को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, खबर मिली कि नहीं आका सासर को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। क्या फरमाया? कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललो। फरमाया ए मेरे नबी आप हो, उसके बाद तो हर मुसीबत हमें हल्की मालूम होती है। अब सुनना, वहां खबर मिल रही, तीनों बेटे शहीद हो गए, तुम्हारा शोहर भी शहीद हो गया। किसी ने कहा कि अम्मा जाओ, आगे जाओ, तुम्हारे बच्चों को देखो तो सही। अब बच्चों को देखो, कहा कैसे जाओ, सब मर्द वहां है, मैं पर्दे में हूं, मैं कैसे जाऊं? तो किसी ने क्या कहा, अरे अम्मा पर्दा उठाओ, अरे पर्दा उठा के फेंको, बच्चा शहीद हो गया। और एक नहीं, 3 बच्चे के जनाजे पड़े। अरे तुम्हारे शोहर का जनाजा, पर्दा क्या, पर्दा को उठा कर फेंको, जाओ। वो इस्लाम की खातून ने आवाज दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मैंने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा। मैंने मेरे बच्चे को खोया है, मैंने मेरे शोहर को खोया है, लेकिन मैंने मोहम्मद की शरीयत को नहीं खोया है। मैंने बच्चे को खो दिया, शोहर खो दिया, लेकिन मैंने मेरे नबी की शरीयत को नहीं खोया। आज मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, वही शरीयत हम खो चुके हैं। इसलिए मैं हमारे बड़ों से कहूंगा, माफ करना आज मदरसा अनवारे हिदायत का जलसा है, मैं हमारे बड़ों से कहूंगा, एक हदीस पाक है, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो। बताओ मेरे बड़ों, करोगे इंशाअल्लाह? ये जलसे के अंदर और रौनक आ जाएगी। आज से ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे जाके सो जाएंगे। हाँ मुझे मालूम है हर रात सो जाते, और बच्चों की नींद भी बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैं बड़ों को कहूंगा, हर माँ को, हर बड़ी बहन को और हर बीवी को मैं ये कहूंगा कि इसकी कोशिश करे कि 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज का, और बहुत अच्छा तरीका है, क्या करना चाहिए मालूम? जो हदीस पाक में लिखा, 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का कैसे हुक्म दो? फजर के वक्त उसको यूं पकड़ो, कहो चल बेटा नमाज पढ़ ले। अब जाहिर बात है एक वक्त में वो उठेगा, बस अब उठाना भी मत, सोने दो, तुम्हारा काम हो गया। ये जो तुमने एक झटका जो दिया, अल्लाह इस झटके को तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। मैं नहीं कहता कि उठाओ, जबरदस्ती मत उठाओ। हदीस पाक में आता है मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू सबा। ये नहीं आता कि बच्चे को उठा के मस्जिद में ले जाओ, बस हुक्म दो, हुक्म, अपनी जबान खोलो, फजर जोहर असर मगरिब इशा, अपने बच्चे का नाम लो, बेटा मोहम्मद नमाज पढ़ो। फिर ये मत देखो कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। कब तक ये चलता रहेगा? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। शरीयत कहती 4 साल तक कुछ मत मारो, मत उसे उठाओ, मत पटको, मत, सिर्फ बोलो नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। शरीयत चाहती ये आवाज बार बार कान में आएगी, अल्लाह उसको दिल में। और आप करके देखो, जब 10 साल का हो जाए तो हदीस पाक में आया, अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो, और न पढ़े तो उसे उठाओ, सख्ती करो, जरूरत पड़े तो हल्की सी मार मारो, और उसके बाद में उसको मस्जिद में पहुंचाओ।
یہ اگر پلان ہم کریں گے جو ہمارے نبی کا بنایا ہوا پلان ہے الحمدللہ، تو ہمارا بچہ نمازی بنے گا انشاءاللہ۔ میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کب ماں کرے گی اور کب باپ کرے گا؟ جب وہ خود نماز پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے میں تمام ہمارے بڑوں سے کہوں گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے ہم سب قرآن کی محنت کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ، قرآن کو صحیح بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بڑے بھی مدرسے میں پڑھیں گے، اور ہماری بڑی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، وہ سب بھی انشاءاللہ قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور میں پھر کہتا ہوں، ہمارے ان علماء کو بھی کہتا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے بہت اچھے، یہ جتنے علماء ہیں نا بہت اچھے ماشاءاللہ، لیکن میں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جتنی پڑھی لکھی عالمہ ان کو بھی میں کہتا ہوں، جتنا ہو سکے اللہ نے جو تمہیں جو دین دیا ہے پردے کی رعایت کرتے ہوئے ہماری ماں بہنوں تک دین پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہی ہے، سب بولو ساتھ میں، ہمارا کام ہی ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے، بولو یہ کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے گا۔ بھلائیوں کا، بولو بولو، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ ساتھ میں بولو، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ہاتھ نیچے رکھو۔ میں ان بچوں کو کہوں گا، یہ بچے انشاءاللہ میری یہ زبان سمجھیں گے، میں ان بچوں کو بھی کہوں گا، یہ بچے بھی اپنے گھر میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب ماں ٹی وی کی طرف جائے، جب باپ ٹی وی کی طرف جائے، یہ بچہ ریموٹ کنٹرول لے لے، بھائی لوگے انشاءاللہ، لوگے، اور ماں کو کہہ دو یہ گناہ ہے، یہ جہنم ہے، باپ کو کہہ دو یہ گناہ ہے، ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اللہ تم کو قرآن کریم کا حافظ بنائے گا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ پھر کہو ہمارا کام بھلائیوں کا، بولو بولو، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ابراہیم بھائی سلام مولوی، ان کے والدہ بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا، نام یاد نہیں، دعا کرے اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور فرض نماز کے بعد ایک دعا ہے، بھائی سب سنیں، فرض نماز کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ بڑی رحمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کارڈ بھی تقسیم ہوں گے انشاءاللہ کل فجر کی نماز میں، ہمارے ابراہیم بھائی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، جتنے علماء کرام اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، جتنے بچے حافظ قرآن ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مبارک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے۔ میں ابھی سے سلام کرتا ہوں، کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے، مختصر دعا کریں گے۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سب سلام کا جواب دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سب دعا کریں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس مدرسہ انوار ہدایت کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، الہ العالمین یہاں کے پڑھانے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ یہاں کے بچے کو حافظ کامل بنا، عالم بعمل بنا، متقی اور پرہیزگار بنا، دین کا داعی بنا، اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس مدرسے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ جس شخصیت کی دعوت پر ہم پہنچے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ تمام آنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے الہ العالمین جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، اللہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، مکاروں کی مکاریت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب نے نماز پڑھنے کے ارادے کیے ہیں، سب نے گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ارادے کیے ہیں، اللہ سب کو اپنے ارادے میں
عزم مصمم کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیتوں کو اچھا بنا، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، اولیاء کرام کے صدقہ طفیل، ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔